بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے ایک ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے ایک حدیث شیئر کی تھی۔ اس حدیث کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس کو شیئر کرنے کا بھی خیال آیا، اور ساتھ یہ سوال بھی ذہن میں آیا کہ ہمارے احباب ان احادیث کو دوسری احادیث کے ساتھ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ان احادیث کو چھپاتے ہیں؟ یہ سوال آپ سب سے بھی ہے اور ان احباب سے بھی جو اس حوالے سے بات تو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ حدیث ان کے منہ سے سننے کو نہیں ملی۔ بہرحال میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 7035 اور دوسری ہے 7036۔ صحیح مسلم 7035 اور 7036، اور اسی طرح کی جو احادیث ہیں ان الفاظ کے ساتھ کچھ فرق کے ساتھ ہیں۔ مسند احمد کی ان کے نمبرز ہیں 12340 اور 12341۔ میں صحیح مسلم کی حدیث 7035 سے اس کا ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں، باقی سارے لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو اسلام 360 پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور صحیح مسلم کی جو دوسری کتب ہیں ان میں بھی۔ اس طرح سے ہے کہ اسود بن عامر نے کہا، ہمیں شعبہ بن حجاج نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے اپنے اس کام پر غور کیا جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کیا ہے؟ بریکٹ میں ہے، ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ان کے مخالفین سے جنگ تک کی ہے۔ آگے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے غور و فکر سے اختیار کی ہوئی آپ کی رائے تھی یا ایسی چیز تھی جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کے سپرد کی تھی؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو۔ آگے وہ پھر حدیث کا حصہ ہے جس میں وہ منافقین کا بیان ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم 7036، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اپنی جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک رائے ہے جو آپ نے غور و فکر سے اختیار کی ہے؟ تو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، یا کوئی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کے سپرد کی تھی؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خصوصی ذمہ داری نہیں دی تھی جو تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو۔ اور پھر آگے وہ حدیث جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث اس نقطہ نظر سے اور اس سوال کو ذہن میں جو آیا ہے اس کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہیں کہ جو ہمارے احباب ہیں وہ ان احادیث کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔